دنیا بڑی تیزی سے بدل رہی ہے جی. US سے جو خبریں آتی ہیں خاص اس پہ سب کی نظر ہے کیونکہ امیگریشن لاز کو لے کے بڑے چینجز بڑے تیزی سے وہاں آ رہے ہیں دنیا بھر میں. جی دنیا بھر میں ہو رہے ہیں بالکل ایسے ہی. US میں کیا, کینیڈا میں کیا, پورے یورپ میں امیگریشن کو لے کر بڑے بڑے احتجاج ہو رہے ہیں. لندن کا جیسے ہم نے بتایا تھا 1.5 لاکھ کے قریب لوگ امیگرینٹس کے خلاف تھے. تو اب یہ US میں کیا نئی پالیسی ہے؟ US میں میں بڑا کیونکہ اسٹڈی کری تھی, فالو کر رہی تھی اس کو کہ چل کیا رہا ہے. اب H1B ویزا جو ہے یہ بنایا کیوں گیا؟ اس لیے بنایا گیا کہ کوئی اسکلڈ ورکر جو US میں نہ ہو, آپ کو آس پاس کہیں نہ ملے پورے US میں, تو آپ کسی اور ملک سے اس کو بلا سکتے ہیں ٹیمپرری. انجینئرز, ڈاکٹر, سب اس میں کوئی بھی آپ کو ایک سرٹن, آپ کو اگر اسکل کا بندہ نہیں مل رہا, شارٹیج ہے, آپ نے اپلائی کیا ہے, ڈھونڈا, نہیں ملا, تو آپ کا امریکن سٹیزن کو چھوڑ کے آپ کسی باہر سے کسی کو بلوا لیں. اب ایسا ہوتا نہیں تھا کیونکہ وہاں جو ہے کمپنیز کو زیادہ سیلریز دینی پڑتی تھی امریکن سٹیزنز کو. تو انہوں نے کہا H1B ویزا سے تو انڈینز بڑے سستے میں آ رہے ہیں بھائی. تو کمپنیز نے بھی اس کو کرپشن اس میں کی, بہت ابیوز ہوا ہے دس ٹائپ آف ویزا. اور باہر کے لوگوں کی اوبویسلی عید, اب آپ دیکھو اپنے بندے کو چھوڑ کے باہر سے آپ کسی ایک کو بلاتے ہو, وہ اپنی فیملی کو بلاتا ہے, تو ایک ویزے پہ آ جاتے تھے 6-7 لوگ اور وہاں سے نہیں جاتے تھے. سیٹلمنٹ بھی کرائی جا رہی تھی نا کہ انڈین کمپنیز بھی وہاں جو آپریٹ کر رہی تھی وہ خاص طور پہ انڈینز کو بلاتی تھی تاکہ یہاں پہ سیٹلمنٹ ہو اور ہمارا ایک, کیونکہ دیکھیں سے ہوتی ہے جس ملک میں زیادہ آپ کی ڈائسپورا ہوتا ہے تو وہاں پر آپ کی پالیٹکس میں بھی, پالیسی میکنگ میں بھی آپ کی سے ہوتی ہے, اور وہ نظر آ رہی تھی کہیں نہ کہیں افیکٹ کر رہی تھی اس وجہ سے. اور وہ H1B ویزا بن جاتا تھا گرین کارڈ اینڈ دین دا نیشنلٹی, اور اس سے کیا ہوا کہ پورا ہی ان کا جو بیلنس ہے خراب ہو گیا. آج جو ہے US میں بہت زیادہ جو ہے وہ ان امپلائمنٹ ہے. اسٹوڈنٹس پتہ ہے IT وغیرہ سبجیکٹ ہی نہیں لے رہے کہ ہمیں تو جاب ہی نہیں ملنی تو انڈین کو ہے, تو ہم کیوں پڑھیں. تو اس سے بیلنس آپ کا خراب ہوا, لوگ بہت زیادہ بڑھ گئے, اور سیلریز کے آپ کے جو وہاں کے سٹیزن ہے حق تو ان کا بنتا ہے نا, تو ان کو ان کے صحیح جو ہے پے اسکیل پہ ان کو جاب مل ہی نہیں رہی. اور اس میں H1B پہ 8 لوگ آ جاتے ہیں, اور کتنے لوگ آ رہے ہیں آپ کو پتا ہے. کوٹا 1919 سے لے کے اب ٹرپل کتنا زیادہ ہو چکا ہے نمبر, اتنے زیادہ H1B جو ہے ویزاز ایشو ہے. کتنی فیملیز جو ہے موو کی US میں, 72% جو کوٹا تھا وہ انڈینز نے پورا کیا, تو ان کو اس وقت یہ چیز بڑی ہٹ کی ہے. بالکل ایسا ہی ہے. اور دیکھیں اس میں اب یہ ہے کہ وضاحت یہ دی گئی ہے کہ اب جو نئے کانٹریکٹس دیے جا رہے ہیں کمپنیز کی طرف سے, ان نئے کانٹریکٹس پر $1 لاکھ کی شرط لگائی گئی ہے. جو ایگزسٹنگ ہیں, جو آلریڈی وہاں پر کام کر رہے ہیں, ان کے اوپر یہ نہیں ہے. اور جیسے آپ نے پہلے بھی بتایا کہ ون ٹائم ہے یہ. اب یہ ون ٹائم بھی ہو تو اب واقعی کمپنیز اب گھبرائیں گی, یا تو کہیں گے بھائی خود یہ پیمنٹ کرو, آنا ہے اگر تب ہم ویزا دیتے ہیں, اور کچھ کریں گے بھی لوگ یہ کہ جی ٹھیک ہے ہم 1 لاکھ دے دیتے ہیں. میں یہ کہتا ہوں کہ $1 لاکھ تو انویسٹمنٹ ہے. بزنس ویزا خود اپنا اسٹیبلش کرنے کے لیے $1 لاکھ بہت بڑا اماؤنٹ ہے. کہ اگر آپ لے کے جا رہے ہیں اور آپ کے پاس ہے, اور امپلائی دے گا نا الٹیمیٹلی, کمپنی کیوں دے گی. اور 1 سال کی جو ہے ان کی جو سیلری ہے جو 97,000 سے لے کے 1 لاکھ 1,15,000 تک ہے, وہ تو اب گورنمنٹ لے جائے گی. پہلے تھا کہ یہ ہر سال ہوگا, لیکن ابھی تک جو انہوں نے بتایا وہ کہ نہیں ون ٹائم فی ہے. اور جو اب نئے 2026 میں جو اب ہوں گے ایشو, کہہ رہے ہیں کہ جی ان نئے کانٹریکٹ پہ ہوگا یا سپٹمبر سے, اب جو بعد میں میرا خیال ہے جو اپلائی کریں گے بالکل تب سے ہوگا. اور ابھی انڈین فارن منسٹری کا بھی اس پر بیان آیا, انہوں نے کہا کہ بھائی یہ ہیومینیٹیرین کوئی کرائسس پیدا ہو سکتا ہے, کیونکہ انہیں پتا ہے کہ انڈینز کی بہت بڑی تعداد ہے وہاں پر. تو انڈیا کا یہ آفیشیل ابھی رسپانس آیا ہے کہ اس کو ریویو کریں, ریوزٹ کریں, کیونکہ یہ انسانی ایک المیہ جنم لے سکتا ہے, کیونکہ بڑی تعداد میں وہاں پر موجود ہیں. لیکن آئی تھنک ایک کچھ عرصہ لگے گا اور چیزیں ٹھیک ہو جائیں. کیونکہ دیکھو زہیب, میں یہ سوچتی ہوں کہ کسی بھی ملک کو سب سے پہلے اپنے جو نیشنلز ہیں ان کا سوچنا چاہیے, ان کے لیے جابز ہوں, ان کے لیے کام ہو. اگر آپ کو اپنے ملک میں, اگر ہمیں بھی گاڈ فوربیڈ اپنے ملک میں جو ہم دیکھ رہے ہیں باہر سے لوگ آ رہے ہیں ہمارا کام کر رہے ہیں, تو غصہ تو چڑھے گا, تکلیف تو ہوگی نا. اندر ہوتا ہے, آپ جیسے US میں اسٹیٹس ہیں تو ان کے اندر اگر کسی اسٹیٹ کے لوگ دوسری اسٹیٹ میں آ جائیں تو وہاں پر پروٹیسٹ شروع ہو جاتے ہیں. بالکل, کہ ہماری اسٹیٹ کے لوگوں کو جو وہاں پر رہتے ہیں ان کو کام نہیں مل رہا ہے. تو یہ تو پھر بھی ظاہر ملکوں کے دونوں, بلکہ دو نہیں, بنگلہ دیش بھی اس میں متاثر ہوگا, پاکستان بھی ہوگا. اس سے پہلے خبر آئی تھی, آپ کو یاد ہوگا کہ اسٹوڈنٹس جو بڑی یونیورسٹیز میں تعلیم حاصل کر رہے ہیں US میں, تو اس سے متعلق بھی ڈونلڈ ٹرمپ یہ کہہ رہے تھے کہ اسٹوڈنٹس کو واپس بھیجا جائے گا. اور چائنا نے آفر کر دی تھی کہ ہم اپنی یونیورسٹیز میں ان کو فری آف کاسٹ تعلیم دیں گے. اب وہ رہ نہیں سکتے, اب وہ کیسے رہیں گے, وہ تو H1B ویزا ان کو کنورٹ کرانا پڑتا تھا, وہ اب ویزا کنورٹ نہیں ہوگا, تو سارے جو بچے ہیں اب وہ آئیں گے واپس. اینڈ آئی تھنک اور چائنا جائیں گے, مجھے لگتا ہے نہیں, مجھے لگتا ہے اپنے ملک میں آپ کو سرو کرنا چاہیے. یہ جو نمبرز ہیں یہ آپ کی اسٹرینتھ بھی بن سکتے ہیں, جس طرح چائنا نے اپنی پاپولیشن کے اتنے بڑے نمبر کو اپنی اسٹرینتھ بنایا, تو آئیں اپنے ملک میں جو سیکھے ہے. مجھے تو یہ بھی اچھا نہیں لگتا کہ آپ باہر پڑھنے جاتے ہیں وہی کہیں ہو جاتے ہیں, آئیے واپس اپنے ملک میں سرو کیجیے. اور بہت سے لوگ ابھی تو ایسے بیٹھے ہیں US میں, 10-10 سال سے بیٹھے ہوئے ہیں, 15-15 سال سے بیٹھے ہیں, ان کو ابھی تک نہیں ملی ہے نیشنلٹی.
وہ ابھی تک کوئی کسی نے اسائلم وہ کیا ہوا اپلائی کیا ہوا ہے, کوئی کہہ رہا ہے کہ مجھے پولیٹیکلی مسئلہ ہے وہاں پر, جان کو خطرہ ہے, اور یہ اپلائی کر کے وہاں پر بیٹھ جاتے ہیں. یہ اسائلم والے بھی چیزیں نا, اس کو بھی اب سب ریویو کر رہے ہیں. اچھا ایک ہمارے انکل کے بیٹے ہیں, وہ 11 سال سے بیٹھے ہیں, ان کا ماسٹرز ہی نہیں ہوا. اب ہاں, اور سیدھا جاب بھی کر رہے ہوں گے. کیا بتا دیا آپ نے اپنے انکل کے.